بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. دس از اسامہ امتیاز. ویلکم ٹو مائی چینل جی کے ود اسامہ. امپورٹنٹ ایڈیم سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے ہوئے لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو. آج کی ویڈیو کا پہلا ایڈیم ہے فال فاؤل آف، مصیبت مول لینا. کسی قانون کو، کسی رول کو توڑنے سے یا کوئی ایسا کام کرنا ان انٹینشنلی کہ جس کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں. فار ایگزامپل دے فیل فاؤل آف دا لا بائی ناٹ پیئنگ ٹیکسز. نیکسٹ ہے ٹو فال آؤٹ ود، لڑنا، تعلقات خراب کرنا. کسی آرگومنٹ کی بیس پر کسی ان پلینٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے تعلقات کو خراب کر لینا. فار ایگزامپل ہی فیل آؤٹ ود می فار نتھنگ. نیکسٹ ہے ٹو فالو سوٹ، نقش قدم پر چلنا، دوسرے کی نقل کرنا. فار ایگزامپل ون آف دا آئل کمپنیز انکریز دا پرائس آف پیٹرول، دا ادرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو فالو سوٹ. اب مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ ہے، اس نے اپنے کاروبار میں کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسی نئی سوچ لائی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کاروبار کافی گرو کر گیا ہے. تو دوسرے لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ان اقدام کو جب کاپی کریں گے تو اسے کہتے ہیں ٹو فالو سوٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹو گیو ون سیلف ایئرز، مغرور ہو جانا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، باقیوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگ جانا. فار ایگزامپل شی از ویری رچ بٹ شی ڈزنٹ گیو ہر سیلف ایئرز. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ہیو اے فنگر ان دا پائی، کسی معاملے میں دلچسپی لینا، دوسروں کے معاملات میں پریشان کرنے کے لیے پریشان کن طریقے سے انٹرفیئرنس کرنا، دخل اندازی کرنا. فار ایگزامپل مسٹر جونز لائکس ٹو ہیو اے فنگر in every pie in the village. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ہیو ادر فش ٹو فرائی، دوسرے کاموں کی طرف دھیان دینا. یعنی جب آپ کے پاس کوئی زیادہ امپورٹنٹ یا زیادہ انٹرسٹڈ کام ہو تو آپ پہلے والے کام کی طرف دھیان نہ دے سکیں. فار ایگزامپل آئی کین ناٹ لک آفٹر یور چلڈرن ایز آئی ہیو ادر فش ٹو فرائی. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ہینگ ان بیلنس، فیصلہ نہ ہونا، غیر یقینی، بے اعتمادی. مثال کے طور پر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ دو چیزوں کو ایکولی پسند کر بیٹھتے ہیں، تو اب آپ کے لیے کون سی چیز کو پرچیز کیا جائے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یا آپ کوئی ایسا کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں سکسیس اور فیلئر کا چانس ایکول ہے، 50-50 برابر ہے، تو اس کے لیے ایڈیم ہے ٹو ہینگ ان بیلنس. فار ایگزامپل دا فیٹ آف کشمیر ہینگز ان دا بیلنس. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ہارپ آن سم تھنگ، کسی مضمون کو بہت طول دینا، کسی بات کو بہت طول دینا، بار بار ایک ہی بات کرنا، کسی بات کو پکڑنا اور بار بار اس کو دہراتے رہنا جس سے لوگ آپ سے تنگ آ جائیں، اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں. فار ایگزامپل شی کیپس ہارپنگ آن ہز فالٹس. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، صحیح صحیح بات کرنا. یعنی اگر آپ نے لکڑی میں کیل لگانی ہے تو اس کے لیے آپ کو صحیح طریقے سے اچھی ضرب لگانی پڑے گی جو کہ اس کے ہیڈ پر ہوگی. اسی چیز کو اخذ کرتے ہوئے ایڈیم بنایا گیا ہے ٹو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، صحیح صحیح بات کرنا. فار ایگزامپل یو ہیو اسپاٹڈ دا فلا مے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. نیکسٹ ایڈیم ہے ہولڈ واٹر، مؤثر ہونا، اثر رکھنا، بات میں دم ہونا، بات میں وزن ہونا. فار ایگزامپل یور آرگومنٹس ڈو ناٹ ہولڈ واٹر ہیئر. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کیپ ابریسٹ آف، مطلع ہونا، باخبر رہنا. یعنی ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی نئے انسیڈنٹ کوئی واقعات ہوتے ہیں ان سے باخبر رہنا. فار ایگزامپل آئی ٹرائی ٹو کیپ ابریسٹ آف فارن ایونٹس. نیکسٹ ایڈیم ہے کیپ ایٹ آرمز لینتھ، بازو کے فاصلے پر رکھنا. لفظی مطلب کو دیکھا جائے تو یہی کہ اپنے سے دور رکھنا.
یعنی کسی شخص یا کسی چیز سے فاصلہ رکھنا، ایسی چیز یا ایسا شخص جس کو آپ لائک نہیں کرتے. فار ایگزامپل ٹرائی ٹو کیپ دا اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ایٹ آرمز لینتھ. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو کیپ باڈی اینڈ سول ٹوگیدر، جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا، یعنی زندہ رہنا. جب تک جسم اور جان آپس میں لنکڈ رہتے ہیں، جسم اور جان کا رشتہ قائم رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی چاہیے، پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے. تو زندہ رہنے کے لیے اپنے کھانے، پہننے اور رہنے کی جگہ کے لیے انسان کے پاس ریسورسز ہونا to keep body and soul together. For example, it is very difficult for the poor people in Pakistan to keep their body and soul together nowadays. Next idiom ہے to keep one's head above water. گزارا کرنا، بغیر قرض کے زندہ رہنا، یعنی انسان کے پاس اتنے ریسورسز ہونا کہ وہ بغیر قرض لیے اپنا گزر بسر کر سکے، یا اپنی تنخواہ کے اندر، اپنی آمدن کے اندر اس طرح گزارا کرے کہ اس کو قرض لینا نہ پڑے. فار ایگزامپل دا فرم از بیئرلی کیپنگ اٹس ہیڈ ابو واٹر. نیکسٹ ایڈیم از ٹو کک دا بکٹ، مرنا، وفات پانا. اس ایڈیم کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی قیدی کو، کسی مجرم کو پھانسی دینے کے لیے ایک بکٹ پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو پھانسی کے پھندے سے باندھا گیا ہے. اب اس کو پھانسی دینے کے لیے اس بکٹ کو جب کک کریں گے تو وہ ہینگ ہو جائے گا، لٹک جائے گا، جس سے وہ رسی اس کی گردن کے گرد تنگ ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا. فار ایگزامپل Maria kicked the bucket soon after her marriage as she had heart attack. نیکسٹ ایڈیم ہے لیڈ بائی دا نوز، اپنے اشاروں پر چلانا، قابو میں رکھنا. جیسے جانوروں کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے یا ایک کڑا ڈالا جاتا ہے جس میں رسی باندھ کر اس جانور کو اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے، قابو میں کیا جاتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نتھ ڈالنا. فار ایگزامپل شی لیڈز ہر ہسبینڈ بائی دا نوز. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو لرن بائی روٹ، زبانی یاد کرنا، رٹ کر یاد کرنا، یعنی کہ جس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں کہ رٹا لگانا. ٹھیک ہے، رٹا مارنا، رٹا لگا کر یاد کرنا، کسی چیز کو بار بار دوہرا کر یاد کرنا، اس کی لاجک کو بالکل نہ سمجھنا، جس میں اس کی لاجک کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، جسٹ اس کی ورڈنگ کو بار بار دوہرا کر یاد کیا گیا ہے. فار ایگزامپل پلیز ڈو ناٹ لرن دس لیسن بائی روٹ. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو لیو ون ان دا لرچ، کسی کو مصیبت میں چھوڑ دینا، کسی کے برے وقت میں ساتھ نہ دینا، کسی کے ساتھ آپ نے جو وعدہ کیا تھا، جو آپ نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، اس کو پورا نہ کرنا. فار ایگزامپل her family left her in the lurch and now she is leading a miserable life. نیکسٹ ایڈیم ہے to leave no stone unturned، کوئی کسر نہ چھوڑنا، یعنی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دینا. فار ایگزامپل the police left no stone unturned to find the murderer. اگلا ایڈیم ہے to let the cat out of bag، راز افشا کرنا، کسی سیکرٹ کو ڈسکلوز کرنا. ماضی میں لوگ کیا کرتے تھے کہ بلیوں کو تھیلے میں ڈال کر بازار میں جا کر سور کہہ کر بیچتے تھے، تو اگر جو خریدار ہوتا تھا وہ تھیلے کو کھول لیتا تھا تو جو بیچنے والا ہے اس کا راز فاش ہو جاتا تھا. فار ایگزامپل دا چائلڈ لیٹ دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ بائی سیئنگ دیٹ دا تھیف واز ہڈن ان ہز ہاؤس. اگلا ایڈیم ہے ٹو لک دا ڈسٹ، شرمندگی اٹھانا، ذلت محسوس کرنا، دھول چاٹنا. دا انڈین آرمی ہیڈ ٹو لک دا ڈسٹ ان دا 1965 وار اگینسٹ پاکستان. نیکسٹ ایڈیم از لک بیفور یو لیپ، پھونک پھونک کر قدم رکھو، احتیاط سے کام لینا، اس بات کی یقین دہانی کر لینا کہ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے کوئی بیڈ ریزلٹس، اس کے کوئی برے کنسیکوینسز نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل ڈو ناٹ سائن دا نیو ایگریمنٹ، یو شوڈ لک بیفور یو لیو. نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو میک امینڈ فار، تلافی کرنا، کمی پوری کرنا،
کسی کا خسارہ پورا کرنا. فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ سے کسی بندے کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس بندے کا نقصان یا اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے آپ جو اس کے ساتھ کوئی کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹو میک امینڈ فار. فار ایگزامپل آئی ہیو کم ٹو یو ٹو میک امینڈس فار مائی مس کنڈکٹ. نیکسٹ ایڈیم از ٹو میک اوے ود. قتل کرنا، کسی کو جان سے مار دینا، جان گوا دینا. فار ایگزامپل دا لینڈ لارڈ میڈ اوے ود دا لائف آف ہز سرونٹ. نیکسٹ ایڈیم از ٹو میک اے کیٹس پا. ایسا شخص جس سے دوسرے اپنا مطلب نکال لیں. اعلی کار بننا کسی کا. یہ ایڈیم بلی اور بندر کی ایک کہانی سے حذف کیا گیا ہے جس میں بندر بلی کو یہ لالچ دے کر اسے کہتا ہے کہ وہ آگ میں سے شاہ بلوت کا پھل نکالے کہ اس کے ساتھ بھی بانٹا جائے گا. تو بلی گرم کوئلوں میں سے اپنا جو پنجہ ہوتا ہے اس کو جلا کر وہ پھل نکالتی ہے اور بندر آرام سے مزے سے بیٹھ کر اس کو کھاتا رہتا ہے جبکہ بلی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا. پھر ایک نوکرانی کمرے میں آ کے اس سارے عمل کو روکتی ہے تو بلی جو ہے وہ اس بندر کی اعلی کار بن گئی تھی. فار ایگزامپل ہی میڈ اے کیٹس پا آف یو ٹو اچیو ہز اینڈ. نیکسٹ ایڈیم از ٹو میک دا فلیش کریپ. کسی کو ڈرا دینا، کسی کو خوف زدہ کر دینا، کسی کو بہت زیادہ پریشان کر دینا. فار ایگزامپل دا ہاریبل انسیڈنٹس آف دا اسٹوری میڈ دا فلیش آف ایوری ون کریپ. نیکسٹ ایڈیم از ٹو موو ہیون اینڈ ارتھ. ہر ممکن طریقے سے کوشش کرنا، پوری کوشش کرنا. یعنی اس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان دونوں کے درمیان ہی ہیں. تو جتنی بھی آپشنز اویلیبل ہیں، جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے اپنی منزل کو اچیو کرنے کے لیے، اپنی گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ تمام کام کر دینا. فار ایگزامپل ہی مووڈ ہیون اینڈ ارتھ ٹو پاس دا CSS ایگزامینیشن. یعنی اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر دینا، ہر کوشش کر دینا. نیکسٹ ایڈیم از ٹو پلے ڈکس اینڈ ڈریکس. فضول خرچی کرنا، بغیر کسی ضرورت کے پیسے کو ضائع کرنا، خرچ کرتے جانا. فار ایگزامپل ہی از پلئنگ ڈکس اینڈ ڈریکس ود دا ویلتھ آف ہز ڈیسیزڈ فادر. نیکسٹ ایڈیم از ریڈ بٹوین دا لائنز. خفیہ مطلب سمجھنا، چھپا ہوا مطلب سمجھنا. فار ایگزامپل شی سیڈ she could afford it, but reading between the lines, I don't think she has enough money. Next idiom is to set aside. بالائے طاق رکھنا، نظر انداز کر دینا. کسی معاملے پر غور کرتے وقت اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جو فیکٹس ہیں ان کو نظر انداز کر دینا. For example, he set aside all objections and listened to me. Next idiom is to show the white feather. بزدلی دکھانا. یہ ایڈیم ورلڈ وار 1 سے اخذ کیا گیا ہے جب ایڈمرل چارلس نے اپنی آرمی کو انکریز کرنے کے لیے ایک گروپ آف وومن کو وائٹ فیدر دے کر ان تمام مین کو، تمام مردوں کو دینے کے لیے کہا جن مردوں نے آرمی کا یونیفارم نہیں تھا پہنا ہوا، تاکہ وہ شرمندہ ہو کر موٹیویٹ ہو سکیں اور آرمی کو جوائن کر سکیں. فار ایگزامپل the Indian soldiers showed the white feather from the battlefield in the present war. Next idiom is to smell a rat. خطرے کا اندازہ لگانا، گڑبڑ محسوس کرنا، کسی کے ارادوں کو بھانپ لینا، کسی کے غلط ارادوں کا پتہ لگا لینا. For example, I smell a rat in your plan. Next idiom is to steal a march upon. چپکے آگے بڑھ جانا، سبقت لے جانا، کسی کے علم میں لائے بغیر کوئی کام کر دینا تاکہ آپ سے پہلے کوئی دوسرا بندہ اس کام کو سر انجام نہ دے دے. He worked very hard and stole a march upon others. Next idiom is to strain every nerve. ایڑی چوٹی کا زور لگانا، اپنی ساری توانائیاں لگا دینا، اپنی طرف سے جتنی کوئی محنت کر سکتا ہے وہ تمام پاسبل ایفرٹس کر دینا. جیسے ایک توپچی جو ہے وہ جنگ کے دوران
آخری دم تک اپنے مورچے کو، اپنی توپ کو سنبھالے رکھتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. فار ایگزامپل he stuck to his guns in spite of tremendous difficulties. Next idiom is to steer clear of. کنارہ کش ہونا، کترا جانا، بچ کر نکل جانا. یعنی ایسی چیز کہ جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، جو خطرناک ہو، جو کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے، اس سے بچنا. جس طرح ایک بحری جہاز چلانے والا جو اس کا کیپٹن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جہاز کو برف کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں یا پتھروں کے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان سے بچاتا ہے، ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان سے ہونے والے نقصان سے بچا جا سکے. فار ایگزامپل یو شوڈ ٹرائی ٹو اسٹیئر کلیئر آف وکڈ اینڈ ڈس آنیسٹ آفیسرز. نیکسٹ ایڈیم از ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز. خطرے کا حوصلہ مندی سے سامنا کرنا، مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا. کہ جس طرح اگر کسی آدمی کے سامنے ایک بل آ جائے تو وہ بجائے بھاگنے کے بہادری کے ساتھ اس کا سامنے اس کے سینگوں کو پکڑ کر اس کا مقابلہ کرے. اس کے لیے ایڈیم ہے ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز، کہ وہ مشکلات کا سامنے بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے. فار ایگزامپل she decided to take the bull by the horns and try to solve the problem without any further delay. Next idiom is to take a leap in the dark. نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوئی کام کرنا، کوئی بھی ایسا کام شروع کر دینا کہ جس کے بارے میں، جس کے کنسیکوینسز کے بارے میں بندے کو شورٹی نہ ہو کہ اس سے فائدہ ہی ہوگا، اس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اس چیز کو دیکھے بغیر کوئی بھی کام شروع کر دینا. فار ایگزامپل he took a leap in the dark by setting up the new business. نیکسٹ ایڈیم ہے to throw dust in one's eyes. کسی کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کو مس گائیڈ کرنا، غلط گائیڈ کرنا، کسی کو ڈسیو کرنا. فار ایگزامپل the shopkeeper gave me salt instead of sugar and in this way threw dust in my eyes. turn one's coat. وفاداری بدلنا، نظریات بدلنا، اپنی سائڈ بدل لینا، کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جانا، اپنی پہلی پارٹی کو چھوڑ دینا. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران اپنی پارٹی کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا اور اپنی وفاداری بدل دی. فار ایگزامپل the selfish leaders turn their coats in hardships. نیکسٹ ایڈیم از a man of straw. کھوکھلا آدمی، بے ایمان، بد اخلاق. جیسے دیکھیں اسٹرا میں کیا ہوتا ہے، دونوں سائڈوں پہ سوراخ ہوتا ہے، بالکل درمیان سے خالی ہوتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو کھوکھلا ہوتا ہے، جو یقین کے قابل نہیں ہوتا، وہ چاہے اس کے اخلاق کی وجہ سے ہو یا اس کے فائنینشیل ریسورسز کی وجہ سے ہو، وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا شخص جس پر یقین نہ کیا جا سکے، جو قابل اعتماد نہ ہو. جی ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل سکے. شکریہ. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو.